آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں دو رائے ہو گئی، بلکہ تین۔ ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ہے۔ ایک تیسری رائے بین بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ۔ اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی؟ ویسے تو آپ کا بیان سنا تھا، ہمارے نزدیک نماز نہیں ہوگی، کیونکہ امام کے پیچھے قرات کرنے سے قرآن نے منع کیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور خاموش رہو، غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ آیت خطبے کے بارے میں بھی ہے، نماز کے بارے میں، جہاں بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی اپنی تلاوت کر رہا ہے تو وہ تو اپنی کر رہا ہے، وہ اپنی کر رہا ہے، آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، کہ باقاعدہ قرآن کی محفل ہو، چاہے جمعے کے خطبے میں ہو چاہے نماز میں ہو، یہ بہت واضح آیت ہے۔ دوسری حدیث آتی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انما جعل الامام لیتم به اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال ولا الضالین قولوا آمین۔ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب قرأت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ، جب ولا الضالین کہے تو آمین کہو۔ تو ان احادیث کے پیش نظر ہمارا موقف یہی ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت جائز نہیں ہے۔ باقی اجتہادی اختلاف ہے اس میں ائمہ کرام کا، جو ائمہ اس کو لازم سمجھتے ہیں جیسے امام شافعی، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے، یا تو آپ دلائل کی دنیا میں جاؤ یا تقلید کا راستہ اختیار کرو۔ تو تقلید ہے تو پھر ایک کی تقلید ہے، یہ نہیں کہ کبھی حنفی بن رہے ہو کبھی شافعی بن رہے ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کی بڑی تگڑی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو اس حدیث مسلم شریف کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہاں نبی علیہ السلام قرات سے مراد سورہ فاتحہ کی قرات لے رہے تھے، تبھی تو ولضالین آیا نا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم خاموش ہو جاؤ۔ تو آپ نے امام کو خاموشی سے سننا ہے۔ البتہ جو وقفے ہیں، جیسے ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام 2 سکتے کیا کرتے تھے، ایک فاتحہ سے پہلے ثنا کے لیے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے، اگر کسی نے فاتحہ پڑھنی ہے۔ وہ افضلیت غیر افضلیت ہے، وہ وقفے کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت تو ہے۔ ہم اہل حدیثوں سے یہی تو کہتے ہیں کہ دوسری طرف تم لوگ فجر کیے 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 10-15 سیکنڈ کے لیے لیٹتے ہو کہ جی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، کرتے ہیں نا؟ نہ نیند آئی ہوتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، صرف سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ دیوبند اور اہل حدیث اور بریلوی مسواک لیے پھرتے ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے، ٹوپیاں سجائی ہوتی ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو اس سنت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا کہ آپ قرات کے لیے وقفہ دیں، تو الحمدللہ ہم وقفہ دیتے ہیں۔ جہاں پہ کوئی وقفہ نہیں دیتا تو بس امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، باقی سرن میں آپ پڑھ لیں۔ کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو، تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے پیچھے۔ دیکھیں روایات سب مختلف ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ جب اس طرح کی 2 احادیث مبارکہ مل جاتی ہیں جن میں باہم ٹکراؤ سا محسوس ہوتا ہے، اس وقت پھر دلائل کی کثرت دیکھی جاتی ہے اور قوت و ضعف دیکھا جاتا ہے۔ جس طرف دلائل کم ہوتے ہیں اور یا دلیل میں ضعف ہوتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ کے دوسرے کو اختیار کیا جاتا ہے۔
لہٰذا ہمارے نزدیک انہی دلائل کی بنا پر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو، قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب یہ عام حکم ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، تو اس کا مطلب ہے جہری نمازوں کا حکم تو آپ اس سے آرام سے نکال سکتے ہیں کہ جب امام جہر سے قرات کر رہا ہے تو بالکل ہمیں خاموشی سے سننے کا حکم ہے، تو یہ قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے۔ اس کے مقابل اگر حدیث آ بھی جائے گی تو یقینی سی بات ہے کہ دلیل قوی تو قرآن ہے۔ اب رہا سری نمازیں، تو سری نمازوں کے لیے پھر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی بھی قرات ہے۔ اب اگر کہیں آیا بھی ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، تو پھر جہاں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جہاں ممانعت ہوتی ہے، جہاں منع کیا جاتا ہے، اس کو فوقیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا خلاف کرنے میں گناہ کا پہلو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پھر یوں کہا جاتا ہے کہ جو سرکار نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو، یہ گویا کہ پہلے والی حدیث کی ناسخ ہو گئی، یعنی اس طرح ان دونوں کو ملاتے ہیں، ایسے نہیں کہ ایک حدیث غلط ایک صحیح ہے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کے مفہوم اور معانی پر عمل ہو جائے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اول شروع میں سرکار نے پڑھنے کی اجازت دی اور بعد میں اس کو منع کر دیا۔